بیماری سبب نہیں ہے بلکہ نتیجہ ہے، اور اسباب اتنے بے شمار ہیں اور اتنے مخفی ہیں کہ چند چٹکلوں کے ذریعے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ چٹکلوں کا علاج جو ہے یہ بڑا خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے بعض دفعہ۔ بعض لوگ ایک چٹکلا ہاتھ آ گیا کہ جی ہم ڈاکٹر بن گئے، جو یہی دیے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ ایک شخص جا رہا تھا مسافر، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک اونٹ ہے جس کا سانس بند ہو گیا اور گلا پھولا ہوا ہے۔ اس کو لوگ گھبرا گئے کہ اب یہ گیا مرنے لگا، تو ایک اچھے سمجھدار آدمی نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، تربوزوں کا موسم تھا۔ اس نے سوچا کہ چھوٹا تربوز اس نے ثابت نگلنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھنس گیا اندر، اور بڑا پھولا وہ نظر آ رہا تھا۔ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا اس کو لٹاؤ زمین پہ، اس کو پکڑا کے لٹا دیا۔ اس نے کہا اینٹیں دو ایک اینٹ نیچے رکھی ایک اوپر، اس نے ماری زور سے، تربوز ٹوٹ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بڑی واہ واہ ہوئی، بڑا شور پڑا کہ بڑا قابل حکیم ہے۔ تو یہ صاحب جو گزر رہے تھے یہ روزگار کی تلاش میں تھے، واپس ہو گئے کہ اب مجھے روزگار مل گیا، مجھے علاج کرنا آ گیا۔ اعلان کر دیا کہ گلڑ کا جو مریض ہے اسے میرے پاس لاؤ اور پھر دیکھو کیسی جلدی شفا ہوتی ہے۔ وہ گلڑ ہوتی ہے جو بیماریاں جو پھول جاتا ہے، وہ ایک بدقسمت بیچارہ اس کو پکڑ کے لائے کہ اس کو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا 2 اینٹیں چاہیے 2۔ خیر اس کو لٹایا، ایک طرف ایک اینٹ رکھی، دوسری اینٹ سے اس نے وہی دم توڑ دیا۔ تو یہ ہے جو عام طور پر لوگ جو عطائی ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں عطائی پن نہیں چلتا۔ کوئی نسخہ جو میں دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی وارننگ دی تھی بیلجیم میں یا فرانس میں، کہ ان نسخوں کو اس طرح استعمال کر لیں کہ ہو سکتا ہے وقت کے اوپر فوراً کام آ جائے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ نسخہ ایک مستقل دوا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے اندر شفا لازم ہے۔ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ شفا نہ دینا چاہے تو دماغ پھر جاتا ہے، وہ دوا جو مفید ہو وہ ذہن میں آتی ہی نہیں، اور جب دعا کام کرے تو وہ دوا فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔